بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ملک کے نوجوان اور بچے نہ صرف میرے ملک کا کل اور مستقبل ہیں، بلکہ یہ پوری دنیا کا کل اور مستقبل ہیں۔ انہوں نے کل باغ ڈور کو لے کر چلنا ہے، اور یہ جس سمت جائیں گے آنے والی نسلیں اسی سمت پر چلیں گی۔ ان کے نقوش پا آنے والی نسلوں کے لیے نقوش پا ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آج ان کی جس نہج پہ تربیت کی جائے گی، جس نہج پہ ان کا شعور بیدار کیا جائے گا، جس نہج پہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی، وہی کل ان کے کام آئے گی۔ میں دبستان آفاق کے فورم سے خاص طور پر اپنے ملک کے اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ میں علامہ تو بن نہیں سکتا، چونکہ علامہ نے تو خاص طور پر جوانوں کے اندر وہ بیداری اور وہ گرمی عشق پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس کے ذریعے سے قوموں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ میں علامہ کے ایک ادنا ترین مرید ہوں، علامہ میرے مرشد ہیں۔ بہرحال کچھ اس کا عکس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پیش خدمت ہے۔ دیکھیے بچوں، بات یہ ہے، علم انقلاب کا واحد ذریعہ ہے۔ اب تک جو آپ جس تعلیمی نظام سے گزرتے چلے آئے ہیں، معاف کیجیے گا، اس کے ذریعے سے آپ میں علم نہیں آ سکا۔ چونکہ علم وہ راستہ ہے جو فکر کو بیدار کرتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے، دانائی پیدا کرتا ہے، فہم پیدا کرتا ہے۔ نہ جانے کیوں ایسا علم سیکھنے کی اور ایسے علم کی تلاش ناپید ہو چکی ہے۔ علامہ کا ایک شعر اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ولولے کے لیے اور جوش جگانے کے لیے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشاں ہیں نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آپ فارابی کو پڑھ لیں، لیکن اگر دل میں تڑپ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو پڑھنے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ بچوں، آپ کو کتاب سے دور رکھا گیا، کتاب پڑھنے کا شوق کیوں نہیں پیدا ہوا؟ مختلف علوم سیکھنے کا شوق کیوں نہیں پیدا ہوا؟ یاد رکھیں، جس وقت مغرب میں انقلاب کی تحریک چل رہی تھی تو سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت کے نوجوانوں نے اس طرح ڈالی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ یہ تمام علوم ہسپانیہ کے اندر عربی اور فارسی میں ہیں، عربی اور فارسی ہم نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، تو ان کے زعماء نے یہ کہا تھا پھر تم بھول جاؤ کہ تمہارے اندر انقلاب آ سکتا ہے اور تمہاری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے عربی اور فارسی سیکھنے کا حق ادا کیا۔ آج وہ عربی اور فارسی پر بھی اتھارٹی ہیں، اور ان علوم پر اتھارٹی ہیں جن علوم پر کبھی ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے۔ آج ہم علوم سے دور جا چکے ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ سے گزارش کروں گا کہ چھوڑ دیجئے وہ طوطا رٹ کی کہانی، نمبر گیم چھوڑ دیجئے صاحب۔ اب بات یہ ہے کہ کوالٹی کا دور ہے۔ اب وہ چلے گا جس کے ہاتھ میں فن ہوگا، جس کے قلم میں فن ہوگا، جس کی زبان میں فن ہوگا، جس کے ذہن میں فن ہوگا، جس کے پاس عقل و شعور ہوگا، جس کے پاس دانائی ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال لے گا، اپنے گھر کو بھی سنبھال لے گا، قوم کو بھی سنبھال لے گا۔ اگر آپ اسی طریقے سے کٹ کاپی پیسٹ کے چکر میں پڑے رہے تو یاد رکھیے، پہلے آپ یہاں سے امریکہ چلے جایا کرتے تھے، یورپ چلے جایا کرتے تھے، اب مجھے بتائیں آپ وہاں کیسے جائیں گے؟ ناممکن سی بات ہے۔ بچوں، آپ کو خود میں کچھ سبجیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ SDGs، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، یہ وہ ڈیولپمنٹ گولز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ایک ریاست کھڑی ہوتی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ایک قوم کھڑی ہوتی ہے، اور قوم اس کے ثمر سے فائدہ اٹھا کر
اپنی اقتصادیات کو نہ صرف اجتماعی سطح پر درست کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے بلکہ انفرادی سطح پر بھی اس کی اقتصادیات حقیقی معنی میں درست ہو جاتی ہیں. یہ وہ پالیسیز نہیں ہیں، یہ فالسیفائڈ اکنامک فگرز نہیں ہیں جو اب سے پہلے آپ سنتے رہے کہ فلاں ہمارا جی ڈی پی اتنا ہو گیا، ہمارا فلاں اتنا ہو گیا، لیکن ایک عام آدمی روٹی سے محروم تھا. بات یہ ہے کہ اب اس سے باہر آنے کا وقت آ چکا ہے. میں کچھ مضامین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نمبر 1 علوم کے حوالے سے فلسفی، کاسمولوجیکل میتھمیٹکس. دیکھیے خداوند تعالیٰ نے بھی کائنات مقادیر کے اوپر بنائی ہے. یا من ہوا مقدر کل شیء، یا من ہوا مقدر کل قدر، اے وہ ذات جو کہ تقدیر مقداروں کو معین کرتی ہے، مقداروں پر بناتی ہے کائنات کو، مقداروں پر بناتی ہے باقی مقداروں کو. دیکھیے جب تک آپ مقادیر کا علم نہیں جانیں گے، کوانٹیفائی کرنا نہیں جانیں گے، تو آپ کوالٹی کی طرف نہیں آ سکتے. آپ نے یہ جو راؤنڈ آف کرنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے اسے آپ کو چھوڑنا پڑے گا. کسی نے کہا تھا کہ میتھمیٹکس میں سب سے پہلی سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ سچائی ہوتی ہے. جس قوم کو آپ میتھمیٹکس نہیں سکھائیں گے وہ قوم کبھی سچ بولنے کی پوزیشن میں ہوگی. نمبر 1 فلسفہ آپ کے اندر انٹلیکچوئل پروبنگ، انویسٹیگیٹو انالیسس اور انویسٹیگیٹو تھنکنگ کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. میٹا سائنسز تیسرے نمبر پر. اور اپلائیڈ اسٹیٹائزیشن، زراعت پڑھائیے، ڈیمز کا بننا پڑھائیے، پانی کی سٹوریج پڑھائیے، ویسٹ ڈسپوزل. کراچی کے اندر لاکھوں ٹن آپ کا ویسٹ پڑا ہوا ہے. ویسٹ مینجمنٹ پڑھائیے، میونسپیلٹی پڑھائیے، ٹرو ہیلتھ کیئر سسٹم پڑھائیے، ٹرو سائیکالوجی پڑھائیے، ٹرو نیوٹریشن مینجمنٹ پڑھائیے، نیوٹریشن کلچر چینج کرنے کے بارے میں بتائیے، نیو میڈیکل کلچر انٹروڈیوس کروائیے، پینڈیمک سے کیسے لڑنا ہے اس کو بتائیے. سیکنڈری فیکٹرز پر مت جائیے، جو پرائمری فیکٹرز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کی. آپ ہی لوگوں نے انالسٹ بننا ہے. آپ میں سے سائنسدان پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، آپ میں سے کوئی فارابی بھی بن سکتا ہے، کوئی فردوسی بھی بن سکتا ہے، کوئی غزالی بھی بن سکتا ہے، کوئی ابن عربی بھی بن سکتا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ بھی بن سکتا ہے، کوئی جابر ابن حیان بھی بن سکتا ہے. آپ لوگوں نے آگے آنا ہے. میٹا سائنسز، میٹا فزکس، اور اس کے بعد جو مروجہ آپ کی ٹیکنالوجیز جہاں تک چل رہی ہیں ان کو آپ پڑھیے. اب آپ مائنڈ فل ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. دنیا بھر کے تمام ممالک مائنڈ فل ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ابھی سے اپنے آپ کو کتاب پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے. یو مسٹ بی ہیبیچول ٹوورڈز بک ریڈنگ اینڈ بک اسٹڈی. لائبریریز میں جائیے، کتابیں ایشو کروائیے، کتابیں خریدیے، بجائے اس کے کہ ایران کی چیزیں خریدیے. آپ کتاب